کہ جو خیال کی ایک خاص صورت اور خیال کے لہریے بن رہے تھے میری نظر میں، جو خیال کے لہریے بن رہے تھے، اس میں جب میں نے بوند کا کنسیپٹ میرے ذہن میں آیا تو میرا بوند جیسے گرتی ہے تو میں نے اس بوند کو اسی طرح رکھ لیا، اور اس وجہ سے یہ مطلب ایک صورت بن گئی۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی کرنا چاہتا تھا، اور اس میں تو میں نے خیر بہت سے لوگوں کی، بڑے لوگوں کے بھی، اور اپنے ہم عصر تمام اپنے عصروں کی، ہم عصروں کی، اور تمام اپنے سینئرز میں تو مجھے کسی نے اتنا خصوصاً وہ انیس ناگی صاحب تھے، ان کے علاوہ احمد حمید صاحب تھے، ایون انور سجاد صاحب تھے، میرا کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے، اور سمیع آہوجہ صاحب تھے، مطلب ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ لیکن یہ جو اشکالی اور لہریہ بناتے تھے، بلکہ اس پہ اعتراض بھی کیا تھا محترم انتظار حسین صاحب نے، میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ایک شکل، جو خیال کی جو شکل ہوتی ہے نا، اس کو کیپچر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں، ناکام رہا ہوں، یا جو کچھ بھی ہے، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ میں نے اس کو ویسے ہی دے دیا۔ بحیثیت قاری کے میں جب دیکھتا ہوں، شاعری چونکہ ہے تو تخیل کا ہی کام، لیکن بحیثیت قاری جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے باقاعدہ ایک اس میں عملی تصویر، جیسے کہ میں نے بھی قطرے کی بات کی، قطرہ گر رہا ہے تو قطرہ گرتا ہوا محسوس ہوتا نظر آتا ہے، تو جس سے این ممکن ہے بڑا شعوری طور پہ آپ کو علم نہ ہو، لیکن قاری شعوری طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو قاری کے سامنے باقاعدہ قطرے کی صورت بنتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ واقعی میں نے گرایا اسی طرح۔ قطرے کی جو شکل بنتی تھی وہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے قطرے سامنے کو چلتی ایک تھی۔ مثال قطرے کو مثال کے طور پہ ایک اسی لفظ طرح کو لیا، ہاں، ادروائز نہیں، اس قسم کے بہت سے بہت الفاظ سی ہیں۔ اشکالی ایون آپ کے مصروں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ گیپ بھی نظر آتا ہے، جس کو کچھ نقاد حضرات نے سپیسیا نظم آپ کی نظم کو قرار دیا ہے، میں کچھ آپ کی لکھت کے انداز میں کو۔ کچھ جگہ میرا خیال رکھتا تھا، میں اس رکے خیال کو وہیں روک کر جب بات نئے سے مطلب آگے چلانا چاہتا تھا تو اس کے درمیان جو سپیس ہے نا وہ خاموش نہیں رہتی۔ میرا اپنا ایک نظریہ، سپیس خاموش نہیں رہتی، وہ سپیس آپ کو کچھ آگے سوچنے اور سمجھنے کی میں وہ آپ کو یہاں کرتی ہے۔ ٹوکنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، میں اپنے جواب میری بات مکمل ہونے سے چونکہ پہلے شروع کر دیا تھا، میں یہی بات ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نہیں تو وہ جو آپ سپیس جو پیدا کرتے ہیں، وہ سپیس، وہ جو خلا ہے، وہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو خلا محسوس نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ کاری نے بھرنا ہے۔ وہ کاری نے کیا بھرنا، وہ یقینی بات ہے کہ شاعر کے تو تخیل میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے شاعر اپنے مصرے کو روک کے پھر آگے سپیس دے کے نئی بات شروع کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات خاصی وزن رکھتی ہے، اس میں میرا کوئی، میں نے تو اپنی طرف سے جو محسوس کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بنیادی طور پر تو یہ قاری پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا سمجھتا ہے۔ میں تو اس کی یہ تشریح آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے خیال کی رو کس طرح چلتی ہے، خیال کس طرح اپنے آپ کو روکتا ہے، خیال کس طرح چلتا ہے، اور اس خیال سے جو وصف سے جنم لیتے ہیں، اس خیال سے جو امید، بیم و رجا، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس خالی وقفے کے درمیان بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو قاری کو محسوس اگر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب پھر تجربہ ہے۔ جو میں سمجھ رہا تھا اس طرح نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جو آپ نے وضاحت کی ہے، آپ نے فرمایا، اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو یہ پھر یہ کرم کے علاوہ کچھ نہیں ہے سر، یہ صرف کرم ہی ہے پھر اللہ کا۔ سیم شراح صاحب، آپ نے شروع میں غزل بھی